سالانہ بجٹ وہ 520 ارب روپے ہے. ایک طرف پوری وفاقی حکومت کے امپلائیز اور اس کا خرچہ 520-25 ارب، اور ایک طرف 360 ارب کی سبسڈی، اور اگر ٹیکسز اس میں ڈال دیں تو تقریباً 700 سے 800 ارب کی سبسڈی کا اعلان کر کے بھائی جان چلے گئے. یعنی پاکستان کے لیے ایک کلیشیڈ سا لفظ ہے مگر ایک بارودی سرنگ کھود گئے. یہ مقرر کر کے گئے کہ اس ملک کا کسی نہ کسی طریقے سے، وہ نہیں ہوتے بچے جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی باری لے کے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں کہ اب تو کھیل ہی نہیں ہوگا. یہ کیا انہوں نے، وکٹیں اٹھائیں اور دوڑ لگا دی کہ وی پلے اور نو پلے. تو نو پلے کا انتظام وہ کر کے گئے اور پورے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، وکٹیں اٹھائیں، گلوز پکڑے اور گھر کو بھاگ گئے. اب دوسرا سوال جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے 3-4 ہفتے اضافی کیوں لائے؟ چلیں آپ کو 1-2 ہفتے تو لگ گئے، نئی حکومت آئی، آپ نے کابینہ وغیرہ بنائی، تو یہ 3 سے 4 ہفتے اضافی آپ کو کیوں لگے یہ فیصلہ کرنے میں؟ کیونکہ یہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ہم پچھلے مہینے ہی آئے ہیں کیونکہ بعض مرتبہ دوست بھول جاتے ہیں اور وہ گمان ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم ہی 4-4.5 سال سے یہیں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے یہ تمام جوابات ہم ہی نے دینے. تو میں یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پچھلے مہینے آئے تھے. تو سوال پھر بھی ہم نے پوچھا جو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ 3-4 ہفتے اضافی کیوں لگائے. تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اور ہمارے لیڈر محمد نواز شریف صاحب نے واشگاف الفاظ میں اپنے تمام وزیروں کو یہ کہا، مجھے بھی کہا کہ ہم تیل کی قیمت میں 1 روپیہ نہیں بڑھنے دیں گے، چاہے یہ بارودی سرنگ ہے یا نہیں ہے، یہ بوجھ غریب آدمی پر ہم نہیں پڑنے دیں گے. آپ جب تک کوئی ایسا لائحہ عمل یا طریقہ کار منسٹری سے نہیں لے کر آتے جس سے یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ غریب آدمی جو ہے اس کو یہ اضافی قیمت جو ہے اس کے اثرات اس پر نہیں پڑیں گے، جب تک آپ وہ مقدمہ، جب تک آپ وہ طریقہ کار، جب تک آپ وہ اسٹریٹجی نہیں لے کر آئیں گے، ہم تیل کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. اس سلسلے میں کئی تجاویز وزیر اعظم صاحب کو دی گئیں. میری نظر کے سامنے 3 مختلف اسٹریٹجیز، 3 مختلف لائحہ عمل وزیر اعظم صاحب کو دیے گئے. ہر مرتبہ جب ہم ان کے پاس گئے انہوں نے بتایا بھائی اس بندے کا کیا ہوگا، اس طرح کے لوگوں کا کیا ہوگا. اور جو پیرامیٹر ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ غریب آدمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو 20-30-35 ہزار روپے کماتا ہے اس پہ اضافی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. کچھ بوجھ ہم اٹھائیں گے، حکومت اٹھائے گی جو اٹھا رہی ہے، اور کچھ لوگ جو صاحب ثروت ہیں کچھ بوجھ ان کو اٹھانا ہوگا. خان صاحب تو جو کرنا تھا کر کے چلے گئے، بوجھ تو اٹھانا ہے کسی نے، مگر غریب آدمی پہ یہ بوجھ نہیں پڑنے دینا. تو یہ جو 2 سے 3 ہفتے اضافی لگے ہیں وہ اس وجہ سے لگے ہیں کہ وہ تمام تجاویز وزیر اعظم صاحب کے پاس تقریباً ویکلی میٹنگز میں جاتی رہی ہیں، اور جب ان کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ ہاں ہمارے پاس اب ایک طریقہ کار آ گیا ہے، وضع ہو گیا ہے جس کے ذریعے ہم غریب آدمی کو بچا سکتے ہیں، تو کل رات کو انہوں نے پیٹرولیم پرائسز میں یہ جو اضافہ آپ کے سامنے آیا ہے یہ کرنے کا اعلان کر دیا. میں آپ کو آج وہ اناؤنسمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہے، یہ انہی کا اس ثوابدید ہے، انہی کا پریولیج ہے، اور وہی بہت جلد عوام کو بتائیں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے غریب آدمی کو اس بوجھ سے بچایا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی کو اس بوجھ سے بچایا جائے گا. دوسری بات یہ تو ہو گئی پہلی بات کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، کیا سرنگ لگائی گئی، کیا بربادی کا انتظام کیا گیا، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب دوسری بات کرتے ذرا روس کی. دیکھیے جب ایک ملک دوسرے ملک سے بات کرتا ہے تو یہ کوئی دین محمد کی بیٹھک تو نہیں ہوتی نا جہاں پہ آپ لوڈو کھیلنے شام کو جاتے ہیں یا کیرم بورڈ کھیلنے جاتے ہیں کہ ہم کل گئے تھے، ہم نے لوڈو کھیلی، سانپ نے کاٹا، ہم نے لوڈو ہی الٹا دی. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ یار میں تمہاری بیٹھک میں کل آیا تھا، بات تو ہوئی تھی نا، ہماری نہیں ہوئی تھی. جب ملکوں کے مابین کوئی معاہدے ہوتے ہیں تو ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ یا تو ہوتی ہے G2G اگریمنٹس کی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹس کی، یا ایک حکومت کا دوسری حکومت سے معاہدے کی شکل میں یہ بات کی جاتی ہے. اگر معاہدے تک نہ پہنچے ہوں تو ایک چیز جس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں وہ سائن کیا جاتا ہے.
جس میں لکھا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، ابھی لازم نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہم اس بات پہ نان بائنڈنگ طریقے سے اگری کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹینٹ یہ ہے، اس وجہ سے یہ کاغذ ہم سائن کر رہے ہیں۔ میں آج آپ سے اور آپ کے ذریعے عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ کاغذ کہاں ہے؟ یہ بھی وہ صفحہ ہے غداری کا، یہ دیکھیے وہ صفحہ، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں اس میں کیا ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ یہ سب غدار ہیں۔ یہ بھی وہ صفحہ ہے، پہلے امریکہ اور اب روس۔ یعنی آپ کو یہ بھی گمان میں نہیں آتا کہ آپ ملک کی خارجہ پالیسی کو کیسے برباد کرتے ہیں صرف اپنے تھوڑے سے رتی بھر سیاسی بینیفٹ کے لیے۔ پہلے ایک ملک کو برباد کیا، پھر نیٹو کو برباد کیا، پھر یورپین یونین کو برباد کیا، کبھی سعودی عربیہ کے خلاف بات کی اور ترکی کے ساتھ جا ملے، کبھی ترکی کے خلاف بات کی اور سعودی عربیہ کے ساتھ پھر ہمیں جو بھی گئے صلح ولا کروانے، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یعنی یہ کیا انہوں نے تو واقعی دین محمد کی بیٹھک بنا دی ہے، ملک کو بھی اور ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان، یہ جو اتنے معززین شہر روز صبح ٹویٹس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ کہاں ہے؟ وہ ایم او یو، نان بائنڈنگ ایم او یو کہاں ہے جس میں لکھا ہے کہ ہاں روس ہمیں یہ سستا تیل دینا چاہتا ہے اور ہاں ہم یہ سستا تیل لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اپنی رخصت سے کچھ دن پہلے جو اس وقت وزیر تھے پیٹرولیم کے، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں اور اس تجارت کے اندر ہم آپ کے ساتھ انرجی کی بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اگر ہم سے تجارت کرنا چاہیں یا ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ تجارت کریں تو ہمیں بتائیے، ہم آپ سے تیل بھی خریدنا چاہتے ہیں، گیس بھی خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ کن کنڈیشنز کے اوپر آپ ہمیں یہ تمام چیزیں دے سکتے ہیں، اور ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ مارکیٹ سے سستی کوئی چیز دے سکے تو دے ڈالیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ خط ہماری وزارت خارجہ کے ذریعے ان کی وزارت خارجہ کو بھیجا گیا اور آج تک اس خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے فالو اپ کرنے کے لیے اپنے جو ایمبیسڈر ہیں ان سے کہا کہ وہ جا کے ان کے وزیر توانائی کے جو ہیں ان سے بات کریں کہ شاید کوئی اس میں بات ہو، تو انہوں نے کہا کہ دیگر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو بات ہے اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا دیگر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یعنی یہاں سے خط بھیجا، اس کی پیروی کی، کوئی جواب نہیں آیا، وہاں پہ ایمبیسڈر صاحب نے ملاقات کی، کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے کہا اور چیزوں پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اس کے بعد ہماری حکومت نے روسی جو ہمارے سفیر ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہاں وہ خط تو تھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھیج دیجئے خط۔ تو ہم نے کہا ہم دوبارہ بھیجے دیتے ہیں آپ کو خط، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ یعنی جو انہوں نے تحریر کیا، جس کو وہ کانٹریکٹ، اور یہ روز آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے، یہ کدھر ہے بھائی، وہ کون سا کانٹریکٹ ہے؟ اور اگر آپ کر کے آئے ہیں، زبانی معاہدہ کوئی کر کے آئے ہیں، تو بھائی جان تو پھر وہاں سے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہر 15 دن مہینے کے بعد پی ایس او ٹینڈر کرتا ہے۔ یہ ٹینڈر کمپیٹیٹو ہوتا ہے، یعنی اس ملک کا 50% تیل صرف پی ایس او خریدتی ہے۔ پی ایس او کسی کے ساتھ بائی لیٹرلی تیل نہیں خرید سکتی۔ ایک ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہے بہت پرانا، 40-50 سال پرانا، کویت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم صرف ٹینڈر کے ذریعے جو سب سے سستی بڈ دیتا ہے اس کا تیل خریدتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال اور عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بھائی جان تمام اصحاب یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو پی ایس او کے ٹینڈر کے اندر وہ 30% سستا تیل کیوں نہیں آ رہا بھائی جان؟ یہ جو روز آپ کاغذ لہرا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ہفتے کے ٹینڈر میں کیوں نہیں نکل رہا 30% سستا تیل؟ کیونکہ پی ایس او تو پیپرا رولز کے تحت جو سستا ترین تیل دے صرف اسی سے تیل خرید سکتا ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا، ابھی کسی صحافی نے بتایا
کہ ایک صاحب ہیں جو کسی پرانی حکومت کے جاننے والے کسی صاحب کے بہت قریب ہیں، جو ٹریڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو مال لا کے دے سکتا ہوں، تو میں نے ان کو گزارش کی کہ اس ٹینڈر میں انشاءاللہ ان کا قرہ ضرور نکلے گا۔ تو یہ ہوا میں جو باتیں کر رہے ہیں اور 1-1.5 مہینے سے کر رہے ہیں، تو 30% سستا تیل ہمارے ٹینڈرز میں کیوں نہیں آ رہا؟ اگر 30% سستا تیل اویلیبل ہے تو 30% سستا تیل ہمارے کسی پرانے حکمران کے کسی قریبی ساتھی کے کوئی دوست جو ٹریڈنگ کرتے ہیں اور بیچنا بھی چاہتے ہیں سستا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مت آئیں، ہمیں پیغامات مت بھیجیں، پی ایس او کے ٹینڈر میں شرکت کریں اور 30% سستا تیل اگلے ہفتے اس میں اس کی قیمت ڈالیں، تاکہ عوام کے سامنے یہ ساری بات آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کمپیٹیٹو طریقے سے روس کا تیل جو ہمارے پرانے عمران خان صاحب کے مطابق 30% سستا ہے، جس کا وہ کانٹریکٹ کر آئے ہیں، وہ ذرا اس میں قرہ ڈال دیں تاکہ 30% سستا تیل پاکستان میں آ جائے۔ بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ اتنی بدگمانی، اتنا جھوٹ، اتنی غلط بیانی۔ ایک طریقہ کار ہے، آپ کے پاس کوئی G2G ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی MOU نہیں ہے، آپ ٹینڈر کے اندر ڈال نہیں رہے۔ وہ لوگ جو یہاں وہاں سے ہمیں آ کے روز کہتے ہیں میں آپ کو سستا یہ لا دیتا ہوں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ایسے لوگ، ان لوگوں کی میں کیا آپ کو کہوں؟ تو کچھ تھوڑی سی متانت پیدا کیجیے، ملک کو آگ مت لگائیں، ملک کے اندر اتنی زیادہ بدگمانی نہ پیدا کریں کہ کسی کو کسی بھی چیز پہ اعتماد نہ رہے، یعنی آپ کو آپ کی خارجہ پالیسی پہ بھی اعتماد نہ رہے، آپ کو اپنے وزیر خارجہ پہ بھی اعتماد نہ رہے، آپ کو اپنے وزیر انرجی کے اوپر بھی، آپ کس پہ اعتماد؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ آج صبح اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ چین اس سے رشیا سے سستا تیل خریدتا ہے، آپ نے سنا سب نے، اس وجہ سے وہاں پہ تیل کی قیمت کم کر دی گئی ہے۔ تو میں آپ کو آج کی تاریخ میں ہماری قیمت بڑھانے کے بعد ہندوستانی تیل کی قیمت پاکستانی روپوں میں اور پاکستانی تیل کی قیمت پاکستانی روپوں میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ چاہیں گے تو ڈالرز میں بھی پیش کر دوں گا، میں پاکستانی روپوں میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کے ذہن میں ابہام نہ رہ جائے۔ آج کی تاریخ میں بھارت میں جو تیل کی اوسط قیمت ہے وہ ہے، تیل کا مطلب ہے پٹرول کی جو قیمت ہے وہ ہے 250 روپے 17 پیسے پاکستانی۔ دوبارہ بتاؤں، 250 روپے 17 پیسے پاکستانی ہے آج قیمت۔ ہماری قیمت ہے بڑھانے کے بعد 169 روپے 79 روپے 88 پیسے۔ ان کی قیمت ہے 250 روپے 17 پیسے، ہماری قیمت ہے 179 روپے 88 پیسے۔ کون سی زیادہ ہے؟ کون سی زیادہ ہے صاحب؟ 250 زیادہ ہے یا 179 زیادہ ہے؟ انہوں نے تیل کی مد میں جو کمی کی ہے وہ کی ہے تقریباً 24 روپے کی، جس میں سے انہوں نے جو قیمت کم کی ہے وہ اپنی ایک سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے سے کی ہے۔ ہماری اس وقت جو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، جس کو ہم لیوی کہتے ہیں یا سیلز ٹیکس کہتے ہیں، وہ آلریڈی 0 ہے۔ تو 0 سے نیچے کہاں لے کر جائیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک ڈیوٹی ہم نے جو لگائی 0 ہے، 0 سے نیچے کیا کریں اس کو؟ تو ہماری قیمت سستی، ان کی قیمت مہنگی، ان کی جو قیمت کم ہوئی وہ ہوئی ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے سے۔ ہماری آلریڈی ایکسائز ڈیوٹی کے ایکویولنٹ جو دونوں چیزیں ہیں، ہماری لیوی اور ہماری سیلز ٹیکس، وہ آلریڈی 0 ہے۔ اینڈ یٹ بروٹس از این آنریبل مین۔ ڈیزل بھی بتا دیتا ہوں جناب، ہماری بھارت کے اندر ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ ہے 234 روپے 3 پیسے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، بھارت کے اندر ڈیزل کی قیمت پاکستانی روپوں میں ہے 234.03 روپے پاکستانی 1 لیٹر کی۔ پاکستان میں وہ قیمت ہے 174 روپے 15 پیسے پر لیٹر۔ اب آپ مجھے دوبارہ بتا دیجئے کہ 174 روپے 15 پیسے کم ہے یا 234 روپے اور 3 پیسے کم ہے؟
کون سا ہے بھائی کم؟ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ آج ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے بھارت نے کمی کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی. ہماری سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ڈیزل کے اوپر آلریڈی 0 ہے. اب کیا کریں؟ 0 سے نیچے کیا کریں؟ 0 کے نیچے کچھ ہوتا ہے تو بتائیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بدگمانی نہ پھیلائیں، ایسی باتیں مت کریں کہ لوگوں کا اعتماد آپ پہ جاتا رہے. ہمیں بھی مجبور مت کریں. ہمیں روز لوگ آ کر کہتے ہیں کہ انہیں پکڑیں دھکڑیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، جھوٹ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کاغذ آپ کے سامنے، نمبرز آپ کے سامنے، آپ کسی بھی وقت یہ نمبر کسی بھی جگہ سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. پہلے کیا بارودی سرنگ بچھائی گئی پاکستان کے لیے، اس بارودی سرنگ سے کیسے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا نکلنے کا غریب آدمی کو بچاتے ہوئے، جس کا اعلان وہ بعد میں کریں گے کہ کیسے بچایا جائے گا. یہ روس والی جو مت ہے وہ کیا مت ہے؟ کہاں ہے وہ G2G ایگریمنٹ؟ کہاں ہے وہ MOU؟ اور اگر واقعی 30% سستا تیل ہے تو بھائی بڈ میں ہمارے ایسے جو ادھر ادھر کے لوگ بھول پھر میں آپ کو سستا تیل، اور یار بڈ کرو بھائی جان، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ PSO میں بڈ کرو، 30% سستی کرو گے، 1 سیکنڈ میں سارا تیل 50% پاکستان کا تیل تمہارا. یہ لاٹو تمہاری نکلی، لے آؤ تیل، باتیں مت کرو. اور آخر میں یہ بھارت کی جو قیمت روس سے ایسوشیٹ کر کے کہا گیا کہ کم ہوئی ہے، اس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب. چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس جو پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے بعد ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ اس ممکن ہے ہو جائے گا، یہی پری کنڈیشن تھی. دوسرا یہ کہ جو اس روس کی آپ نے بات کی تو بات میں ہوتی رہے گی، لیکن جو ایک نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ کافی ایڈوانس اسٹیج پہ ہوتا ہے ایگریمنٹ کے کلوز تھا، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ روس کے ساتھ ہو پائے گا یا آپ کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا کچھ آپ سے گورنمنٹ آنے سے پہلے کچھ پرائیویٹ انویسٹر تھے جو LNG کے ٹرمینل بتا رہے تھے، ایک کوئی جاپان کی کمپنی تھی، ایک قطر والے تھے، وہ کافی عرصے سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ زمین ہوتے بہتر کر رہے ہیں. کیا ان کے اس میں کوئی کلیئرٹی ہے کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جو LNG ٹرمینل؟ تو پہلا سوال کیا تھا؟ دیکھیے IMF کے سامنے جو شرائط طے کی ہیں مفتاح صاحب نے بڑی مہارت کے ساتھ، وہ یہی کی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم پیسے بورو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے پیسے بانٹ تو نہیں سکتے کہ جو 8 سلنڈرڈ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور 6 سلنڈرڈ گاڑیاں چلا رہے ہیں، جو 4 کروڑ کی یا 7 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے اس کو بھی سرکار جو ہے وہ دیتی رہے تحفے کے اندر پیٹرول. تو ہم نے ان سے یہ ایگری کیا کہ ہمیں آپ ایگری کر جائیں ہمارے ساتھ کہ آپ غریب آدمی کو بچانے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنے دیں گے، اور ہم یہ جو گلوبل سبسڈی ہے جو امیر اور غریب کو یکساں ملتی ہے وہ سبسڈی جو ہے ہم اسے کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ایک ہائی لیول اگریمنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام فیصلے جو ہیں اب ہم کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بہت امید ہے. یہ جو پچھلی میٹنگ تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ تمام شرائط جو ہیں وہ ہم طے کر لیں تاکہ ہمارا پروسیس دوبارہ سے ٹریک پہ آ جائے. تو میرے خیال میں بہت حد تک پرنسپلز جو ہیں جن کے تحت ہم نے یہ ایگریمنٹ مکمل کرنا ہے ان کو اس پہ بڑی اہم اور اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور ہمیں قوی امید ہے کہ ہم IMF کے ساتھ اب اپنی کانٹریکٹ کو آگے بڑھا سکیں گے اور ملک کو ایک اسٹیبلٹی کے راستے پہ لے کر جائیں گے. آپ کا دوسرا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ کا جو تیسرا سوال ہے اس سے جڑا ہوا ہے وہ، کیونکہ اگر ہم نے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اوپن مارکیٹ کیا جائے. پاکستان میں صرف کمپٹیشن کے ذریعے لوگ کاروبار کر سکیں. یہ جو ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کے روس میں تعلقات ہیں، وہاں سے میں سستا تیل لا کے دے سکتا ہوں، آپ ایک کاغذ پہ مجھے نہیں. بھائی یہ دور گئے. آنا ہے کمپیٹ کریں، کمپیٹیٹو بڈنگ کروا دیتے ہیں، آپ سب سے اچھا ریٹ دے دیں، سب سے سستا تیل دے دیں، ہم آپ سے لے لیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ LNG کے اندر بھی یہی ہو. ہمیں جتنی LNG ملک کے لیے یعنی اپنے بجلی کے کارخانے چلانے کی ضرورت تھی اتنی تو شاہد خاقان عباسی صاحب لگا گئے. 1.2 بلین کیوبک فٹ کی 1200 ملین یعنی 1200 MMCFD کے 2 گیسیفیکیشن کے کارخانے جن کے ذریعے ہمارے بجلی کا ہر پلانٹ چل سکتا ہے. جو ہماری سرکاری ضرورت تھی وہ ہم نے پوری کر لی اور اس سے زیادہ بڑھ کے ہم نے پوری کر لی. اب باقی LNG کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، اپنے گاہک ڈھونڈے،
بیچے خریدے, مارکیٹ رسک لے. ہمارا کام ہے پورٹس کو بہتر کرنا, ہمارا کام ہے پائپ لائن کو بہتر کرنا, ہمارا کام ہے اجازت دینی پرائیویٹ کمپنیوں کے, جس میں سے آپ نے ذکر کیا ایک متسوبیشی ہے اور ایک قطری ہیں. یہ کمپنیاں آ کے اپنے LNG کے ٹرمینلز لگانا چاہتی ہیں. اس میں ہم نے کچھ ریگولیٹری ریفارمز کرنی ہے, وہ بات چیت چل رہی ہے, مگر آپ نے کوئی لفظ استعمال کیا در بدر ہونے کا, رسوا ہونے کا, کچھ ایسا آپ نے لفظ, وہ دن گئے. میں ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کی خدمت پہ مامور کیا گیا ہے. خدارا کسی ایجنٹ کے پاس مت جائیں کہ میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں. یہ محکمہ جو ہے اس وقت تیل کا, گیس کا, یہ آپ کا خادم ہے. ہمیں نوکری یہ دی گئی ہے کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس کے لیے آپ ریڈ کارپٹ بچھائیں اور آپ اس کی پرابلم سالو کریں, اور فائلوں میں یہ نہ لکھ کے دیں کہ یہ کام کیوں ہو سکتا ہے, یہ لکھیں کہ قانون اور آئین کے عین مطابق, ریگولیشنز کے مطابق کمپٹیشن کے ذریعے آپ کیسے ان کا کام مکمل کروا سکتے ہیں. یہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے, اس پہ ہم چل رہے ہیں. یہ لاگو ہوتا ہے ان ٹرمینلز کے اوپر بھی, ہم ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا حکومت کی کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہوگی, ہم نے کوئی پیسے ان کو نہیں دینے, بزنس رسک بھی ان کا ہے, ہمیں صرف پیسے ملک پروسیس کے ذریعے ملیں گے. اور پائپ لائن کے بغیر یہ لگ نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی. گیس LNG ساؤتھ سے یعنی کراچی سے پنجاب میں وہ ٹرانسپورٹ ہونے کے لیے چاہیے. تو اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بہت جلد اس کا ایک پورا فریم ورک جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. مگر یس, وی آر آن اٹ. بوتھ LNG کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر, ٹرمینلز کے اور پائپ لائن دونوں معاملات کے اوپر بالکل ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. جی ہاتی صاحب, یہ جو PSO کا جو کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ جو ٹریلین کو ٹچ کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو آپ لوگ باقی سرکولر ڈیٹ کو جس طرح ٹریٹ کرنے والے ہیں, اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ دیکھیے اس کا دو چار, ایک تو سطحی حل ہے. سطحی حل تو یہ ہے کہ ہم پیسے ان کو جو دینے والے ہیں وہ دے دیں اور تھوڑا سا معاملہ آگے چل جائے. مگر اصل جو ہے فتنہ, وہ فتنہ یہ ہے کہ جو ہماری لاسز ہیں, مثلا بجلی کے سرکولر ڈیٹ کی بات میں کرتا ہوں, جو ہمارے لاسز ہیں ان کی قیمت ہے لگ بھگ 100 ارب کے قریب, جو ہر سال ہمیں جو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے جو سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا ہے. یعنی ہمارے جو عوام ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمارا ریگولیٹر یہ کہتا ہے کہ آپ نے 13% سے زیادہ جو نقصان ہے, جو بجلی کے الیکٹران چوری ہو جاتے ہیں یا لوز ہو جاتے ہیں, سب چوری نہیں ہوتے مگر کچھ چوری ہو جاتے ہیں, کچھ لوز ہو جاتے ہیں, آپ نے اس سے زیادہ چارج نہیں کرنے کنزیومر کو. ہمارا اصل جو نقصان ہے وہ آتا ہے 18% 19%. تو وہ جو فرق ہے وہ 100 ارب روپے کا ٹیکہ ہر سال لگتا ہے, ایونچولی آپ کو, یہ آپ ٹیکس پیئر ہیں. تو جب تک اس کو فکس نہیں کیا جائے گا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ریگولیٹر آپ ہی کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ جو آپ نے بجلی بیچ دی آپ نے 100% اس کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, لیکن جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہوتے تقریباً 90-92%. تو وہ جو 8% نہیں اکٹھے ہوتے یا 9% پیسے نہیں اکٹھے ہوتے کہ آپ بل کرتے ہیں 100 روپے اور گھر میں جو آتے ہیں پیسے وہ ہیں 90 روپے یا 91 روپے, وہ فرق کا ٹیکہ ہے تقریباً 200 ارب کا. یہ 300 ارب کا وہ ہے سرکولر ڈیٹ. تو اسی طرح گیس کے اندر بھی UFG جو ہے, جو ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہے, اور جو ہم LNG لے کر اس کو سستے داموں بیچتے ہیں, اس کا فرق ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, پیٹرولیم کے حوالے سے بھی, گیس کے حوالے سے بھی اور بجلی کے حوالے سے بھی, کیونکہ در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے. جی میں انشاءاللہ اس کا مکمل پلان, وہ ہمارے جو بجلی کے بہت اہل انجینئر خرم دستگیر صاحب بہت اہل وزیر ہیں, وہ ایک مکمل پلان بنا رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کا, اور ہم کام کر رہے ہیں PCP یہ اسٹیٹ آئل کے جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹریٹجک لیول پہ انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں ایک مکمل توانائی کی اسٹریٹجی آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں یہ تمام عوامل ہوں گے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. شکیل صاحب سنا سے ایک یہ بھائی گا کہ کنزرویشن کے لیے کوئی پلان ہے جی یا ورک فرام ہوم, اس طرح کی پروپوزل بھی کچھ ایکسپرٹس دے رہے ہیں. اور سیکنڈلی ابھی بھی جیسے کل مصطفیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ 17 روپے سے زیادہ پیٹرول پہ اور 56 روپے ڈیزل کے اوپر ابھی بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. تو یہ فرسٹ راؤنڈ ہو گیا, تو IMF سے ایگریمنٹ کے تحت نیکسٹ راؤنڈ جو ہے وہ 490 ہوگا یا کہ ہم بجٹ کے بعد اس کو. دیکھیے اس پہ ابھی کوئی بات مکمل نہیں ہوئی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی یہ فرق رہتا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے تو صرف ایک ہمیں پیرامیٹر دیا ہے, وہ پیرامیٹر یہ کہ بھائی غریب بچاؤ.
تم مجھے دکھا دو کہ اس کا بوجھ غریب پہ نہیں پڑے گا، میں بڑھا دیتا ہوں بجلی. اگر مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بوجھ وفاقی حکومت کچھ اٹھا لے جو ابھی ہم اٹھائیں گے، یہ جو آپ نے فرق بتایا ہے، کچھ امیر لوگ اٹھائیں گے کچھ ہم اٹھائیں گے، تو میں بڑھا دوں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ شخص جو آگے ہی 20-25 ہزار روپے لے رہا ہے اس کو مدفون کر دو، تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو جیسے جیسے ہمارا طریقہ کار جو ہے، اور یہ جو اب ہم پائلٹ کریں گے جس کا اعلان جب بھی وزیر اعظم کریں گے مناسب سمجھیں گے، اس کے بعد جیسے جیسے ہماری ایفیکٹونیس بڑھتی چلی جائے گی اس کے مطابق ہم اب مارکیٹ کلیئر کرنے کے میکنزمز بناتے چلے جائیں گے. اور IMF کے ساتھ بھی ہم انہیں بھی آن بورڈ لیں گے اور انہیں دکھائیں گے کہ ہم کیسے یہ بوجھ جو ہے غریب کو بچا رہے ہیں اور حکومت اور امیر آدمی پہ ڈال رہے ہیں. نہیں، یہ تمام یہ آئی ہیں تجاویز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سی تجاویز ہمارے 5 days کی تجویز آئی ہے، کچھ اس طرح کوئی اور بھی تجاویز آئی ہیں کہ سنڈے یہ کر دیں، منڈے یہ کر دیں. مگر اس وقت کوئی ایسی تجویز جو ہے، اس طرح کی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. بڑی اسپیسیفک تجاویز ہیں جن کا بڑا امپیکٹ ہے، وہ اس وقت زیر غور ہیں. اور آہستہ آہستہ اگر واقعی نظر آئے گا کہ کچھ بھی کام کرنے سے ملک میں توانائی بچ سکتی ہے یا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ضرور کیا جائے گا. مگر آپ وزیر اعظم صاحب کو جانتے ہیں، وہ کوئی چھٹی وٹی دینے کے اتنے حق میں نہیں ہوتے. تو جب آپ کہتے ہیں 5 دن، تو یہ آپ کے سوال سے بھی پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا سوال آیا ہے. سر یہ بتانا کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئی ہے، جو بجلی ہے اور گیس ہے، لیکن آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ فرق ہے، کافی مہنگی LNG جو آپ لائیں شپ، اور گیس کی جو قیمت ہے اوگرا ٹو کی آپ کو آ چکی ہے، مختلف جو ان کی پرپوزلز ہیں، کیا اس کی قیمت بڑھے گی گیس کی، اور بجلی کا کیا کریں گے؟ ظاہر بجلی بھی آپ جانتے ہیں سر. جی ہاں، بالکل. بجلی کے لیے وہی پیرامیٹر ہے جو گیس کے لیے ہے کہ بجلی کی قیمت جب تک آپ غریب کو بچانے کا انتظام نہیں کریں گے. ایک فلسافیکل پرائم منسٹر نے اس وقت پوزیشن لی ہے کہ جب تک آپ غریب کو بچانے کا انتظام نہیں کریں گے میں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا. اس وجہ سے یعنی پورا ایک مکمل لائحہ عمل جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے ٹو ایویلیویٹ کہ کیسے کس کس کو بچایا جا سکتا ہے، اور کیسے ایک رسپانسبل. دیکھیں، اگر ہماری بجلی، گیس، LNG کی بین الاقوامی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اگر ہم قیمت نہیں بھی دیں گے تو آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ ہی کا پیسہ ہے نا، وہ ٹیکس کا پیسہ ہے. اور کس کا پیسہ ہے؟ حکومت کے پاس تو کوئی اور پیسہ نہیں ہوتا. تو یہ پیسہ بچانے کے لیے حکومت کی ایفیشنسی بڑھانا، جن عوامل کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ بھی ہمارا فرض ہے. اور اب کیونکہ ہم حکومت میں آئے ہیں، چاہے آخری سال آئے ہیں، مگر جو ہمارا فرض ہے وہ تو ہمیں پورا کرنا ہے. ہم کرتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ملک کو بہتری کی طرف مسلسل لے جاتے جائیں گے. غریب آدمی کو بچائیں گے، حکومت بوجھ اٹھائے گی، اور کچھ صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ بوجھ اٹھائیں گے. وقار صاحب روزنامہ تلوار سے ملک صاحب یہ بتائیے کہ ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے، 203 تک پہنچ گئی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا اقدام ہیں؟ جی آج 2 روپے غالباً گھٹی ہے. تو آپ کو ہمارے یعنی وہ اقدامات یا وہ قدم جس کی وجہ سے ملک میں استحکام آئے گا، معاشی استحکام کے کئی پیرامیٹرز ہیں جس میں یہ ایک اہم پہلو ہے. آج 2 روپے کی قیمت بہتر ہوئی ہے ڈالر کے خلاف. آج سٹاک مارکیٹ بھی جب میں نے آخری مرتبہ دیکھی ہے تو وہ 500-700 پوائنٹس اوپر تھی. اب مجھے نہیں پتا کلوزنگ پہ کتنی اوپر تھی، آئی ہوپ اوپر تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2 جو پبلک کانفیڈنس کے وہ ہوتے ہیں پیرامیٹرز، ایک روپے کی قیمت اور ایک ہماری کیپٹل مارکیٹس میں یا سٹاک مارکیٹ کے اندر جو اس کی ویلیو ہے، دونوں آج بہتر ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ایک ایک قدم کر کے ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور ملک میں استحکام واپس آتا جائے گا. آخری سوال ملک سعید صاحب بول ٹی وی سے. مصدق ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے سابقہ حکومت پہ بہت ساری جو باتیں جو کی ہیں کہ یہ ہوا بغیر کسی تجویز کے، بغیر کسی پرپوزل کے ہوا. تو ابھی آپ کے جو سیکٹری پیٹرولیم ہے وہ سابقہ حکومت میں بھی سیکٹری پیٹرولیم تھے، آپ کی جو ٹیم ہے پیٹرولیم کی وہ تو وہی ہے. تو کیا آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ جب یہ ہدایات کاغذات پہ نہیں آئی تو وہ کیوں اس میں امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ اور دوسرا، آپ نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی آج یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک غریب کو بچانے کے لیے اس کے لیے کوئی ہم تجویز نہیں لائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. لیکن غریب پر وہ بوجھ تو پڑ چکا ہے، وہ تجویز آپ کی طریقہ کار کب تک آئے گا؟ جی صاحب اس کے ساتھ چھوٹا سا ایڈ کر لیں. جی یہ جو آج 20 روپے بڑھے ہیں، یہ بتدریج اور بھی آپ کو بڑھانے کا کہ اتنا کافی ہے عوام کے لیے؟
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ طریقہ کار تو چند دنوں میں آپ کے سامنے آنے والا ہے. اس طریقہ کار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ قیمت بڑھائی جائے, تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طریقہ کار آپ کے سامنے آنے. جی وہ اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اور اس کا مداوع بھی ہم کریں گے, اور آج کل میں ہی آپ کے سامنے وہ طریقہ کار بھی آ جائے گا. مجھے اجازت نہیں ہے کہ وہ طریقہ کار, اور مناسب نہیں ہے کہ وہ طریقہ کار جو وزیر اعظم نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس پہ میں کوئی تبصرہ کروں. اس وجہ سے میں ذرا ان کا کوئی سوال مجھے لگتا ہے رہ گیا کوئی. ہاں ٹیم دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کاغذ کے جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا. یعنی جو ایم او یو نہیں تھا اس کے بغیر اگر جا کے کوئی کپیوں میں تیل بھر کے یا ڈرمز میں لے آتا تو آپ کی ایلیگیشن ٹھیک تھی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کام جس کے لیے کاغذ نہیں تھا وہ کام نہیں ہوا, ٹیم نے نہیں کیا. دوسری جو میں آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت نے آ کے جو ڈائریکشن ہے وہ دینی ہوتی ہے. ویسے حکومت کے وزیر اگر نہ دینا چاہیں تو ان کی مرضی, کیونکہ پچھلے دنوں تو کچھ ایسا رہا. سر ایک سیکنڈ سر ان کا اگر جواب. جی میں نے اشارے دیے ہیں جی, اشارے کنایوں میں تو بات ہو سکتی ہے نا جی. اشاروں کنایوں سے آگے بات نہیں جا سکتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے پالیسی کی یا اسٹریٹجی کی وہ وزیر کا کام ہوتا ہے. حکومت کا, سرکاری افسران کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس تجویز کو یا اس ویژن کو ایگزیکیوٹ کیا جائے کسی بھی قانون کی وائلیشن کیے بغیر. یہ ہوتا ہے ان کا کام. وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ ویژن کو ذرا دوبارہ سوچ لیں, اس میں یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس وقت جو سیکرٹری صاحب ہیں, میری کم از کم ان سے ابھی تک جتنی انٹریکشن ہوئی ہے, وہ بالکل تجاویز کو بھی سٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں, واپس آ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ سوچیں اس پہ, غور کریں اس پہ, اور ان کا طریقہ کار بھی بڑا ڈیٹیلڈ ہے. اور جو آپ نے جیسا پہلے کہا کہ جس کے لیے کاغذ موجود نہیں تھے وہ انہوں نے نہیں کیا. پیٹرولیم میں اس طرح سے تو سر یہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, میں اینکرز کی بات نہیں کر رہا, جن کے پاس بائکس ہوگی وہ تو اس کیٹیگری میں آ لیں گے, جن کے پاس چھوٹی گاڑیاں ہیں کوریج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے حالات کار کیسے ہیں, کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی علم میں, سر ان کے لیے بھی کیا کوئی چھوٹا مختص. میں آخری جو بات آپ کے سامنے, وہ تفصیل تو میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا, اشاروں کے نام میں بات کروں گا. اگر آپ کو مسکراہٹ پہ شک ہے تو میں ہٹا دیتا ہوں. اعتراض ہے, شک نہیں. ویسے تو مسکراہٹ پہ شک بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو میں ہٹا دیتا ہوں. لیکن میں ان کی بات کا اگر بات ہی بھول جاؤں گا میں. ہاں جی, کیا تھا آپ کا سوال؟ ورکنگ جرنلسٹ. دیکھیں, میں پچھلی حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں 4 سال کی. پچھلی حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ہر 6 میں سے 4 جو خاندان ہیں, ہر 6 میں سے 4 جو غریب ترین خاندان ہیں, ان کی جو اوسطاً انکم ہے وہ 35 سے 37 ہزار روپے ہے تقریباً. یہ ہوئی ہے بربادی. اب آپ بتائیں کہ کس کس کو بچائیں گے اور کسے چھوڑیں گے. جس ملک میں ہر 6 میں سے 4 سال کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہر 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں ان کی جو ایسٹیمیٹڈ انکم ہے, وہ آپ کا جو ہاؤس ہولڈ سروے آتا ہے اس کو جوڑا جائے جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ, بسٹ کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں ان کی جو ہائیسٹ انکم ہے, یعنی چوتھا خاندان جو امیر ترین خاندان ہے غریب خاندانوں میں, اس کی اوسطاً انکم جو ہے وہ تقریباً 35 سے 37 38 ہزار روپے ہے. تو آپ بتائیے کسے بچائیں, کسے چھوڑیں؟ ایک غریب ملک ہے, وسائل کی کمی ہے, مشکل فیصلے ہیں, مگر ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ.